شروع اللہ کا نام لے کر، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دنیا میں ہر انسان ایک معصوم اور پاکیزہ چہرے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن وقت، اعمال اور فیصلے ہی طے کرتے ہیں کہ وہ اپنی معصومیت کو سنبھال پاتا ہے یا برائی کے راستے پر چل کر اپنا ہی چہرہ بگاڑ لیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل حسن نیکی اور تقوی میں ہے، اور اصل بدصورتی گناہوں اور برے اعمال میں۔ ایک بار ایک بادشاہ نے اپنے ملک کے سب سے ماہر پینٹر کو حکم دیا کہ وہ ایک ایسی تصویر بنائے جس میں ایک فرشتے اور ایک شیطان کا چہرہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تصویر اس کے دور کی سب سے خوبصورت اور یادگار فنکاری بن جائے۔ پینٹر نے سب سے پہلے فرشتے کی تصویر بنانے کا سوچا، کیوں نہ کہ وہ اصلی فرشتہ تو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے ایک خوبصورت اور معصوم بچے کو ڈھونڈا اور اس کی تصویر بنائی۔ جب یہ تصویر بادشاہ کو دکھائی گئی تو سب نے اس کی خوبصورتی اور فن کی تعریف کی۔ اب پینٹر کو ایک ایسا چہرہ چاہیے تھا جو شیطان کی تصویر کے لیے موزوں ہو۔ وہ ملک بھر کے کئی شہروں میں گیا، قید خانوں میں مجرموں کو دیکھا، مگر اسے کوئی ایسا چہرہ نہ ملا جو اس کے معیار پر پورا اترے۔ اس کی نظر میں تو سب انسان تھے جن سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 30 سال گزر گئے۔ اب بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے پینٹر کو بلایا اور کہا، اب میری زندگی کے دن کم رہ گئے ہیں، تمہیں جلدی سے تصویر مکمل کرنی ہوگی۔ پینٹر نے پھر تلاش شروع کی اور آخرکار ایک اجڑی ہوئی ویران جگہ میں اسے ایک ایسا آدمی مل گیا جس کا چہرہ بالکل ویسا تھا جیسا وہ شیطان کی تصویر کے لیے چاہتا تھا۔ وہ آدمی بدحال، بکھرے بالوں والا، جرائم پیشہ اور شکل سے بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ پینٹر نے اس سے کہا، اگر تم اجازت دو تو کیا میں تمہاری تصویر بنا سکتا ہوں اور اس کے بدلے تمہیں اچھے پیسے دوں گا۔ اس آدمی نے خاموشی سے ہاں کر دی، لیکن جیسے ہی پینٹر نے تصویر بنانی شروع کی وہ آدمی رونے لگا۔ پینٹر نے حیرانی سے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا، 30 سال پہلے جس بچے کی تم نے فرشتے والی تصویر بنائی تھی، میں وہی ہوں۔ میرے غلط فیصلوں، برے اخلاق اور برے اعمال نے مجھے آج شیطان جیسا بنا دیا۔ دوستو، بات صرف اتنی سی کہ اپنی معصومیت اور اچھائی کی حفاظت کریں۔ برے اعمال انسان کو بگاڑ دیتے ہیں، شیطان بنا دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نفس پر قابو رکھیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔